أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبہ کو جو کہ البیت الحرام بڑی عزت والا گھر ہے، قیاما للناس لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو بھی قیام امن کا ذریعہ بنایا، والہدی والقلائد اور ہدی اور قلادے کو بھی امن کا ذریعہ بنایا۔ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جسے انسان اپنے مقام سے لے کر جائے کہ میں نے اسے حرم میں جا کر ذبح کرنا ہے، تو اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اضحیہ، اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اپنے ہی مقام پر ذبح کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم قربانی کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جسے ساتھ لے کر جائیں لیکن ذبح جو ہے وہاں پر کیا جائے حرم کے مقام پر۔ والقلائد، قلائد قلادہ کی جمع ہے، قلادہ کہتے ہیں گلے کے ہار کو، گلے کے پٹے کو، ہر ایک کے لیے جس طرح کی مناسبت ہو ایسا استعمال ہوتا ہے۔ اگر قلادے کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ ایک ہار کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اگر جو ہے عام جانوروں کے لیے استعمال ہو تو گلے کے پٹے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس سے پھر جانور کو پکڑا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبہ کو، اور وہ کعبہ کیا ہے؟ البیت الحرام، جو کہ بڑی عزت والا گھر ہے۔ کیا بنایا ہے؟ قیام للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو بھی، والہدیہ اور ہدی کو بھی، والقلائد اور قلادے والے جانوروں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا۔ ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی ہر بات کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ کعبہ بلند اور اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ہمارے پاؤں میں جو ٹخنے ہوتے ہیں ان کو کعبتین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کعبہ، کعبین کہا جاتا ہے کہ دو ابھری ہوئی جگہیں، تو چونکہ باقی پاؤں سے یہ ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ تو کعبہ کو کعبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس زمین پر، یہاں پر اللہ پاک نے گھر بنوایا فرشتوں کے ذریعے سے، اور سب سے پہلے یہی جگہ جو ہے یہیں پر ایک بلبلہ ابھرا، اور یہیں سے پھر زمین و آسمان اور پوری کائنات کی ابتدا جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہوئی، اور خانہ کعبہ پوری دنیا کا مرکز ہے اور سینٹر اور درمیان ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کعبہ چکور جگہ کو بھی کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے، چونکہ یہ جو گھر ہے یہ بھی چکور ہے، تقریباً 44/50 جو ہے اس کا ایک رقبہ بنتا ہے، یعنی 44 فٹ جو ہے یہ چوڑا ہے اور اونچائی اس کی 50 فٹ ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ البیت الحرام یہ بڑی عزت والا گھر ہے، بڑے مرتبے اور مقام والا گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، اسی لیے غلاف چڑھایا جاتا ہے کہ بڑی عزت والا یہ گھر ہے۔ یہ لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ حرم کے مقام پر سگے باپ کا جو قاتل ہے اسے بھی بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے امن کا مقام، نہ شکار کرنے کی اجازت ہے، اور لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور بڑے اپنی لڑائی جھگڑے سب کو یہاں پر آ کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، عزت والے 4 مہینے، اس میں جو ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں میں عرب لوگ جو ہیں
بڑے قتل و قتال ان چیزوں سے بڑے باز رہا کرتے تھے، ان چیزوں سے بچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہزاروں سال کا عرصہ ہے، اور اس میں کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ اس کے باوجود جو یہ 4 مہینے ہوا کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں ایک دوسرے سے کوئی جنگ نہیں کرتا تھا۔ کوئی منظم ایسی حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی جنگ نہیں کرتا تھا۔ ان 4 مہینوں میں سفر کرنا آسان ہوتا تھا، کوئی قتل و غارت اور ڈاکہ زنی، چوری، یہ معاملات نہیں لوگ کرتے تھے، سارا سال کرتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کا الگ ہی احترام تھا کہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ 4 مہینے بھی نہ ہوتے، ان میں بھی امن نہ ہوتا، تو سارا سال لوگ کچھ بھی نہ کر سکتے، نہ کاروبار چل سکتے، معیشت بہت کمزور ہو جاتی، اور نہ ہی کوئی اور فائدہ ہو سکتا۔ تو لہٰذا ان 4 مہینوں کو بھی حرمت والی جگہ بنایا۔ اب بھی اس میں یہی ہے کہ لڑائی جھڑے کا آغاز اس مہینے میں نہ کیا جائے، اگر چل رہا ہو تو وہ چلتا رہے، لیکن ہاں اگر غیر مسلم پریشان کرتے ہوں اس صورت میں ان مہینوں میں بھی جنگ کرنے کی اور جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ والہدیہ، اور ہدی کا جانور جب اسے لے کر جاتے اس کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہوتے، اگر حاجی جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر چلا گیا، قضائے حاجت کے لیے چلا گیا، تو لوگ دیکھ لیتے تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے کہ یہ تو جو ہے بابرکت جگہ پر جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، اس کو بھی بڑی برکت کا اور قیام امن کا ذریعہ بنایا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک حبشہ کا بادشاہ جو کہ بڑا ظالم اور کافر ہوگا، چھوٹا اس کا قد ہوگا، پنڈلیاں اس کی ٹیڑھی ہوں گی، اور یہ اپنی فوج لے کر جائے گا اور خانہ کعبہ کو گرانا چاہے گا کہ کیا لوگ اس طرف جوک تر جوک آتے چلے جاتے ہیں، اسے میں ختم کر دیتا ہوں۔ لہذا اپنی فوجیں لے کر آئے گا، اور جدہ کے قریب بیدا جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ہے، آدھی فوج تو اس کی وہاں پر دھس جائے گی، زمین کے اندر دھس جائے گی اللہ کی طرف سے، اور باقی فوج کو لے کر یہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تک خانہ کعبہ قائم ہے، نظام قائم ہے۔ اگر خانہ کعبہ کے واقعتاً اس کے قریب تک جو ہے کوئی پہنچنا چاہے گا اور گرانا چاہے گا اور اس کو بچانے والے نہیں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اس خانہ کعبہ کو آسمان کی طرف اٹھا لے گا اور پھر زمین میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ جب تک یہ ہے اللہ پاک نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی چیز ہے اللہ کی ذات گرامی، اللہ سے تعلق رکھنے والی، قرآن کریم ہے، انبیاء علیہم السلام ہے، یا اسی طریقے سے قبلہ ہے، یہ سب قیام امن کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ ادب احترام کرتے ہیں وہ ان کی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ ان کو بڑا عزت والا مقام سمجھتے ہیں، بڑا متبرک مقام سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے ہی نظام قائم ہے۔ اگر ان جگہوں کی طرف ان کی بے عزتی کی جائے گی، ان کی گستاخیاں کی جائیں گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شروع ہو چکا، تو پھر جو ہے ظاہر ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، نظام کی خرابی کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جب جانتا ہے تو تم بھی یہ بات غور سے سن لو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اگر پکڑ نہیں کرتا تو یہ اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ موقع دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بڑے بڑے گناہوں سے بھی سچی پکی توبہ کرنا چاہے اور واقعتاً کرنا چاہے تو ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں شاعر اسلام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طاقت ہمت کے مطابق ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور اسی طریقے سے حرمین شریفین، ان کی عزت کی خاطر جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔